محترم حاضرین جمعہ، آج میں جس موضوع پہ خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ سامعین کرام، یہ قربانی کیا چیز ہے ہم سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں۔ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور ڈالا ہے، اس پر تاکید فرمائی ہے، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ تاکیدی طور پر اس سنت کا حکم ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے سنت کو عمل کرنے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس پورے روئے زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، ایک چیپٹر بیان کیا ہے، باب سنت الاضحیہ۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان ہے کس سمبند میں، کس چیز کے بارے میں، کہ قربانی سنت ہے۔ انہوں نے ہیڈنگ ڈالا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور انہوں نے اس کی دلیل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہی سنت معروفہ، یعنی قربانی کرنا یہ مشہور و معروف سنت ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کہ جس شخص نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کیا، جانور ذبح کیا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، فقط تم نسکہ، تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے سنت کو پا لیا۔ یہ تمام دلائل کی بنیاد پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور کتنا ڈالا ہے اور کتنا اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آئیے بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، 10 years، 10 سال تک۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تک ٹھہرے، یضحی کل سنۃ، اور ہر سال وہ قربانی کرتے تھے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس پر زور ڈالا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کر کے دکھلایا ہے، عوام کو، پبلک کو، مسلمانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ تم قربانی ضرور کرو، اس سنت کو ضرور اختیار کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مسلما، کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا يحضر مسلما، تو اس کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا يحضر مسلما، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔
ان تمام باتوں سے ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور یہ بات دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے اور اس پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تو ہوا قربانی کی شرعی حیثیت مذہب اسلام میں۔ آئیے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں سیدھے طور پر، سیدھی بات بتا رہا ہوں میں، کہ کتنے طرح کی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، کتنے طرح کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ لمیٹیڈ ہے، یہ انلمیٹیڈ نہیں ہے کہ جتنے جانور حلال ہیں سب کی قربانی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حلال تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن قربانی صرف 4 طرح کے جانور کر سکتے ہیں۔ یہ لمیٹیڈ ہے، جانور محدود جانور ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری، اور نمبر 4 بھیڑ۔ یہ 4 طرح کے جانور آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور ان 4 طرح کے جانوروں میں مذکر اور مؤنث دونوں کر سکتے ہیں۔ جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل، اس طرح بکری کے اندر اور سیدھا بھیڑ کے اندر، یعنی اس کا میسکولین جینڈر اور فیمنین جینڈر، مذکر اور مؤنث دونوں کر سکتے ہیں۔ تو 4 طرح کے جانور ہیں، ان 4 طرح کے جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لمیٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کی لمیٹیڈ سنکھیا اور تعداد آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی۔ اب میں اس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر کوئی خاندان اور کوئی گھر والا ایک بکری کی قربانی کرے تو کیا ایک بکری کی قربانی اس کی طرف سے اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کیا کافی ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے اندر 25 آدمی ہیں، ایک گھر 25 افراد پر مشتمل، ایک فیملی ہے جس میں 25 افراد رہتے ہیں، تو ایک گھر ہے، اس کو ایک گھر سمجھا جا رہا ہے، یا ایک فیملی کے لوگ ہیں وہ، تو کیا ایک بکری کی قربانی کرے تو کافی ہے اس کے لیے؟ اس کا جواب ہے کہ کافی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی شاۃ عنہ وعن بیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ دیکھیے، تو یہ کافی آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ جتنی چاہے قربانی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن جہاں تک کافی ہونے کی بات ہے تو پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ بتانا ہم کو ہے، اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس بات کو پھر دوبارہ سنیے کہ اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کیا کہا کہ اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور ابھی دوبارہ بول رہا ہوں میں کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 2 طرح کی بات ہو گئی۔ ایسا کیوں بولا میں؟ کبھی میں بول رہا ہوں اونٹ کی طرف سے اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور کبھی بول رہا ہوں میں اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایسا کیوں بولا میں نے؟ سنیے، تاکہ آپ سبھی کو سوال کرے تو جواب دیجیے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر پر ہے، حج کرنے نہیں گیا ہوا ہے، وہ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے نہیں گیا ہوا ہے، اپنے گھر پر ٹھہرا ہوا ہے وہ، اور وہ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو 10 آدمی ایک اونٹ میں شریک ہو سکتا ہے۔ ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتا ہے۔
لیکن کوئی شخص حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور حج کے دوران اگر وہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے بطور قربانی کے تو وہاں پر صرف 7 آدمی شریک ہو سکتا ہے. تو وہاں پر صرف 7 آدمی شریک ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بات سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہ تو میں نے بتایا اونٹ کے بارے میں اور گائے کے بارے میں. ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ گائے میں تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, اونٹ میں بھی 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں یا 7 شریک ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم اکیلے ایک گائے ذبح کریں, 7 آدمی کو شریک نہ کریں, ہم اکیلا ایک اونٹ ذبح کریں, تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ایسا کر سکتا ہے. ایسا کر سکتا ہے کہ اکیلا ایک آدمی پوری ایک گائے ذبح کر سکتا ہے. اکیلا کوئی ایک انسان پورا ایک اونٹ ذبح کر سکتا ہے دوسروں کو شامل کیے بغیر. یہ بھی احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے. یہاں میں ایک مسئلہ اور بتاؤں, قربانی کے تعلق سے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کرے. اللہ ہر ایک کی قربانی کو نہیں قبول کرتا ہے. اللہ جس کی قربانی کو قبول کر لے گویا کہ وہ بہت بڑا انسان ہو گیا ہو, اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہو گیا. تو قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو, اللہ کی خوشی حاصل ہو, اس کے لیے قربانی کرتے ہیں. صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر یہ مقصد ہے تو اس کی قربانی ہوگی بھی نہیں. قربانی کے جانور کے تعلق سے ایک اہم بات جو بالکل دو ٹوک میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کا 2 دانتہ ہونا شرط ہے, کنڈیشن ہے. اس کے بغیر قربانی ہو ہی نہیں سکتی ہے. چاہے آپ بکری ذبح کریں, چاہے آپ گائے ذبح کریں, چاہے اونٹ ذبح کریں, آپ کو قربانی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ 2 دانتہ ہوا جانور ہو. اسلام میں عمر کی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ کتنے سال کا جانور ہو, صرف یہ بات بتا دی حدیث کے اندر کہ 2 دانتہ ہوا ہونا چاہیے. اور بھیڑ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے, بھیڑ کے تعلق سے, دمبے کے تعلق سے, کہ اگر کسی کو دوسرے جانور نہ مل سکے اور مشکل سے اس کو صرف 1 سال کا بھیڑ ملے اور وہ دتا ہوا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. کس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے؟ صرف بھیڑ کے لیے چھوٹ دی گئی ہے, دمبے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. کہ اگرچہ وہ بھیڑ 1 سال کا صرف ہے, دتا ہوا نہیں ہے, صرف بھیڑ کے اندر چھوٹ دی گئی ہے, دوسرے جانوروں میں نہیں. اور بعض علم کہتے ہیں کہ اگر نہ ملے دوسرا جانور تب کر سکتے ہیں, تب اس کو کر سکتے ہیں. اور بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر نہ ملے پھر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بھیڑ میں صرف چھوٹ ہے کہ 1 سال کا ہو, گرچہ وہ دتا ہوا نہ ہو. آئیے, بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اونٹ کے مسئلے کو بیان کر دیا, آپ نے گائے کے مسئلے کو بیان کر دیا, آپ نے بکری کے مسئلے کو بیان کر دیا, بھیڑ کے مسئلے کو بیان کر دیا, اور بھینس کے مسئلے کو آپ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ آپ نے بھینس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ بتایا؟ اس بھینس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں, اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. ہم ان اختلافوں کے بیچ میں جانا نہیں چاہتے ہیں. ہم اس موقع پر علامہ محدث عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اسی پہ بھینس کی بات کو میں ختم کر دینا چاہوں گا. بھینس کے
کے بارے میں عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں احتیاط کا پہلو اختیار کریں گے. احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جب زکات نکالنے کی بات آئے گی تو ہم بھینس کو گائے میں شامل کر کے گائے جیسا سمجھ کر کے بھینس کی بھی زکات نکالیں گے. دیکھیے احتیاط کی بات کیا ہے کہ جب زکات نکالنے کی بات آئے گی جیسے ہم گائے کی زکات نکالیں گے اسی طریقے سے بھینس کی بھی زکات نکالیں گے. یہ احتیاط ہے. یہ کیا ہے؟ احتیاط ہے. اور قربانی کرنے کی بات آئے گی تو احتیاط یہ ہے کہ ہم گائے کی قربانی کریں گے بھینس کی قربانی نہیں کریں گے. یہ کس نے کہا؟ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور مجھے یہ بات بڑی پسند آئی. ورنہ علماء کے درمیان